سانحہ پیمز کس کی غفلت سے پیش آیا؟ 35 گھنٹے گزرنے کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہ ہو پایا، نہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن تاحال بات پیمز ملازمین کے بیانات ریکارڈ کرنے سے آگے نہ بڑھ پائی۔ انکوائری کمیٹی نے ابھی تک ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ اور متاثرہ خاندانوں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ تو انتہائی افسوسناک سانحہ پیمز کس کی غفلت سے پیش آیا؟ ابھی تک 35 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہ ہو پایا، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن تاحال بات پیمز ملازمین کے بیانات ریکارڈ کرنے سے آگے نہ بڑھ پائی۔ انکوائری کمیٹی نے ابھی تک ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ اور متاثرہ خاندانوں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ پیمز حادثے کی عبوری انکوائری رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا رپورٹ کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کل خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ ویڈیو فوٹیج سے اب انکوائری کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ آیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ ان بچوں کو نیو نیٹل جو سروائیو بھی اس آکسیجن پہ کر رہے تھے اور اس آئی وی لائن پہ، کیا انہیں ریموو کر کے کس طرح سے ان کی جانیں بچانا تھی۔ یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں میرے خیال میں جن پہ ہمیں کسی قسم کی پریڈکشنز نہیں دینی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اسی لیے پیش کیا، لیکن کیونکہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز ہی یہ تھے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تعین بھی کریں۔ کئی دفعہ میرے خیال میں تھوڑی ہم جلد بازی میں یا کسی سیاسی مسلک کے تحت یہ بات کر دیتے ہیں، تو انکوائری رپورٹ آنے دیں، انٹرنل رپورٹ کا ساتھ آ جائے گی۔ وہ انہوں نے خود ہی آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی، تو وہ پیمز اسپتال نے 4 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈاکٹر عاطف انعام شامی، ڈاکٹر الطاف، ڈاکٹر ساجد عباسی اور ڈاکٹر انیس جلیل کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آفس کو رپورٹ پیش کرے گی۔ آتش زدگی واقعے کی تحقیقات سمیت دیگر تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ سانحہ پیمز دوسرے روز بھی فضا سوگوار ہے۔ سول سوسائٹی کا پیمز زچہ و بچہ سینٹر کے باہر مظاہرہ، شرکاء کے بچوں کو انصاف دو کے نعرے، حکومت سے ذمہ داران کو سخت ترین سزائیں دینے کا مطالبہ۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ٹکا خان ثانی، بتائیے سول سوسائٹی کے ارکان کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بچوں کے حقوق کے حوالے سے سول سوسائٹی کے یہاں پہ عہدیداران اور ارکان جو ہے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے بچوں کے حق میں نعرے لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ بینرز اور ایسے کتبے اٹھائے ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا، کسی نے کہا پرائم منسٹر استعفیٰ دیں، کسی نے کہا وزیر صحت استعفیٰ دیں، کسی نے پی ڈی پیمز کے حوالے سے کہا کہ وہ عہدے سے سبکدوش ہوں یا ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ تمام تر یہاں پہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبات بھی کیے ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہیں سول سوسائٹی کے ارکان اور یہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ پھول بھی رکھے، اور تاکہ ان کے لواحقین جو ہیں بچوں کے والدین، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ دوسری طرف آپ نے بتایا پیمز کی تحقیقاتی کمیٹی، 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا آج باقاعدہ ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر آفس کی ہائی پاور کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور دوسری طرف پیمز کی 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اب نیا کام شروع کر رہی ہے، اور اس حوالے سے تمام جو ریکارڈ ہے اس کا پہلے وہ جائزہ لے گی۔ جو بھی سی سی ٹی وی کیمرہ، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو وہاں پہ دستیاب ریکارڈ تھا جو اپنی تحویل میں لے لیا ہے پیمز کی انتظامیہ نے۔ یہ پروفیسرز کی کمیٹی جو ہے 4 رکنی ڈاکٹر عاطف شامی کی سربراہی میں، جو جنرل سرجن بھی ہیں آرتھوپیڈک کے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر الطاف جو ENT اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل سرجن اور ڈاکٹر انیس بھی اس میں، ایک یورولوجسٹ ڈاکٹر ساجد عباسی۔ ٹھیک، بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا کہ یہاں پر کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ ٹکا خان ثانی، بہت شکریہ آپ کا ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔
سانحہ پمز میں بیٹے کو کھونے والے ٹیکسلا واہ کے رہائشی ادریس خان شدت غم سے نڈھال ہیں۔ سما سے گفتگو میں کہا کہ عملے کی غفلت سے 4 سال بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو میں نے کھو دیا۔ نرسری کا دروازہ بند تھا، ہم لوگ توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اگر دروازہ بروقت کھل جاتا تو کئی بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ وہاں پر پہنچا ہوں، وہاں پر کیا منظر ہے کہ دھواں نکل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ نرس ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ نرسری کے دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا، ادھر سے انٹر نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ توڑنے کی ہم نے بہت کوشش کی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا ہم سے، لیکن ہم نے توڑ لیا تھا۔ میرے ساتھ اور بھی 2-4 والدین تھے جن کے بیٹے اندر تھے، عورتیں بھی تھیں جن وہ آ گئی تھی جن کے ابھی آپریشن ہوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں آئی، کوئی فائر بریگیڈر نہیں موقع پہ پہنچا۔ شیشے توڑنے کے لیے ہمارے پاس ہیمر تک نہیں تھے، ہاتھوں سے توڑتے رہے ہیں، ٹانگیں مار کے توڑتے رہے ہیں تاکہ گیس باہر نکلے۔ اگر یہ ٹائم پہ آ جاتے انتظامیہ کے لوگ تو یہ ہے کہ کافی جانیں بچ جاتی بچوں کی۔ پمز اسپتال انتظامیہ کی سانحے کے بعد بے حسی دیگر مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے اسپتال جانے کا کہا جانے لگا۔ اٹینڈنٹ عدنان نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی اہلیہ کا کل آپریشن ہے، اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو کسی اور جگہ لے جاؤ، یہاں نرسری جل چکی ہے۔ کل آپریٹ ہونا ہے مسز کا یہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپریٹ کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس نہ تو وینٹیلیٹر ہے نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہم آپ کے بچے اور مسز کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ آپ اس لیٹر پہ سائن کریں اور اپنی مسز کو لیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس حالت میں، جب میری مسز اس حالت میں ہے اور وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نرسری ہی نہیں ہے، ہم اپنے بچے کو کہاں لے کے جائیں، اپنی مسز کو کہاں لے کے جاؤں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں یہ ہسپتال بند کر دیں ہمارے لیے، یار لکھ کے لگائیں یہاں پہ کہ ہم یہ آپ کو کہا گیا ہے ٹھیک ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس نرسری اویل نہیں ہے، آپ کے بچے کی ہائی رسک ہے، آپ لوگ اپنی مسز کو لیں اور چلے جائیں کہیں۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میں 17 تاریخ سے اس ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آج کی ڈیٹ میں اس نرسری کو بحال کریں۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کے اتنے فنڈ ہونے چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بحال ہو جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت پمز اسپتال پہنچ گئی ہے، جائے وقوع کا جائزہ لیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت عملے سے ملاقاتیں، انتظامیہ کا موقف ناقابل اعتبار قرار دے دیا، ارکان کا وزیر صحت کے استعفے کا مطالبہ، کمیٹی کا اجلاس پیر کو پمز میں ہی بلا لیا گیا، مصطفیٰ کمال سمیت اعلیٰ حکام کو طلب کیا گیا۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 14 نومولود بچے جاں بحق ہونے کا دلسوز سانحہ، اقتدار کے ایوان والے خود پمز اسپتال پہنچ گئے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے ارکان کا دورہ، وارڈ کا معائنہ کیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت عملے سے ملاقاتیں، کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار نے پمز انتظامیہ کا موقف مسترد بھی کر دیا۔ کہا گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا، سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ کمیٹی نے پمز اسپتال کے انتظامات پر کئی سوال اٹھا دیے، سرکاری اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار، کچھ ارکان نے وفاقی وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے استعفوں کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ نیو بورن بیبیز کے لیے آپ کو کون کون سی احتیاط کرنا چاہیے وہ نہیں تھی یہاں پہ۔ ایک پرانی نرسری جو 1990 میں بنا ہوا تھا، اس کی کیا کبھی مینٹیننس ہوئی تھی؟ مینٹیننس اگر ہوئی تھی تو پرانا اے سی کیوں لگا ہوا تھا؟ انہوں نے آکسیجن کی پائپ کو کیوں نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی لیکیج ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین نے ساری صورتحال پر تفصیلی غور کے لیے پیر کو پمز اسپتال میں ہی اجلاس بلا لیا، وزیر صحت، سیکرٹری صحت، سی ڈی اے اور سول ڈیفنس افسران طلب، اہم اجلاس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے۔